حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاری کسی شخص پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈانٹا اور کہتا ہے کہ اس نے یہ بات غلط کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ الفاظ ظاہری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہیں، لیکن حقیقت میں اور لوگوں کو ڈانٹا گیا ہے، سرزنش کی گئی ہے کہ تم نے اگر اس طرح کیا تو یہ بہت ہی غلط بات ہوگی۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ڈانٹا ہے، بالکل نہیں ڈانٹا ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہیں بھی نہیں ڈانٹا ہے۔ اگر کہیں پر ظاہر میں یہ ہے کہ اس کی ڈانٹ ہے تو وہ حقیقت میں ڈانٹ نہیں ہے، وہ لوگوں کی ڈانٹ ہے، لوگوں کی مذمت ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی بہت معتبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبا بات مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ لیکن ادھر جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزنش نہیں کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شک مخاطب کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری جگہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ انبیاء اور فرشتوں کی سرزنش کروا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور کوئی خاص ایشو نہیں ہے، جو کہ حقیقت میں کوئی ایشو ہے ہی نہیں، جو چیز ہی نہیں ہے۔ ولایت اہل بیت کے نام پر جو آپ نے عقیدہ گھڑا ہے، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اس کے ماننے میں دیر کرنے کی وجہ سے، اس پر ایمان لانے میں دیر کرنے کی وجہ سے انبیاء کی سرزنش کی گئی اور ملائکہ کی سرزنش کی گئی۔ اس بارے میں کتابوں میں آپ کی بہت کچھ ہے، لیکن میں یہاں پر اب کتابوں کا حوالہ نہیں دوں گا کہ پھر کہتے ہیں کہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہم لوگ نہیں مانتے۔ میں ادھر ایک عالم کا حوالہ دے رہا ہوں جو کہ خاص جگہ پر اس کا بیان ہوا ہے۔ حوزہ نیوز ایجنسی شیعہ کی ایک معتبر نیوز ایجنسی ہے، جس کی نیوز آئی ڈی 37,996، 26 اپریل 2022 6:10 پر شام کے وقت، یعنی 18:10 لکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت یہ نیوز دی گئی، خبر دی گئی، لیکن یہ ایک دن پہلے کا واقعہ ہے، 25 اپریل کی رات کا واقعہ ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین حبیب اللہ ان کے ایک سکالر ہیں، عالم ہیں، ان کا خطاب ہوا قم کی جامع مسجد کے اندر 25 اپریل کی رات کو۔ یہ ساری خبر حوزہ نیوز ایجنسی پر شائع کی گئی، جس کی آئی ڈی اور ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے اندر ان کی تقریر شائع کی گئی ہے، لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی سرزنش کی اس وجہ سے کہ انہوں نے ولایت اہل بیت ماننے میں دیر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی سرزنش کی۔ اور اس کے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ فرشتوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزنش کی اس وجہ سے کہ انہوں نے اہل بیت کی ولایت ماننے میں دیر کر دی اور اس پر ایمان لانے میں دیر کر دی، ولایت اہل بیت۔ تو یہ ہے آپ کا عقیدہ، جو کہ آپ کی کتابوں میں کافی جگہ پر لکھا ہوا ہے، اور اس جگہ حوزہ نیوز ایجنسی نے یہ متن شائع کیا ہے اپنے ایک بہت بڑے سکالر کا،
جس نے جامعہ مسجد قم کے اندر یہ بیان کیا، اور اتنی معتبر عالم ہے کہ حوزہ نیوز ایجنسی نے اس کی پوری تقریر کا متن شائع کیا ہے۔ تو یہ ہے آپ کا عقیدہ کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء جو انسانوں میں معتبر ترین لوگ ہیں، اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، انبیاء بھی معصوم ہوتے ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ اسی طرح عمل کرتے ہیں، جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور فرشتے تو اپنی مرضی چلاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ان دونوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ولایت اہل بیت ماننے میں دیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی، ان کو ڈانٹا۔ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو ایسے بد عقیدے سے بچائے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ رسول اس بات پر ایمان لایا جو اس پر نازل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ مومن کس بات پر ایمان لائے؟ اللہ پر، ملائکہ پر، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر اور رسولوں پر، ان چیزوں پر۔ ادھر امام، ولایت، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز پر ایمان لانے کی بات کی اس جگہ یہ ذکر ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مومن، مسلمان اللہ کے رسولوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتا، ان کے ماننے کے درمیان۔ بے شک درجات میں ان میں فرق ہے، کسی کا درجہ زیادہ ہے، کسی کا اس سے کم ہے، عام لوگوں سے نہیں۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ رسولوں کے درمیان فرق نہ کریں، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ کہیں پر قرآن مجید میں سرزنش نہیں ہے۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان باقی انبیاء سے بڑھ کر ہے، لیکن آپ نے ان کے درمیان ماننے میں، ان کی عزت کرنے میں فرق نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے درمیان، رسولوں کے درمیان فرق مومن نہیں کر سکتا، اور آپ فرق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ولایت نہ ماننے والوں کی سرزنش کی گئی، حالانکہ ولایت آپ کی کا قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس جگہ پر واضح طور پر بتایا گیا کہ ولایت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہوتی تو ادھر بیان کیا جاتا کہ مومن ولایت کو بھی مانتے ہیں، لیکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ادھر نہیں کی، ادھر کہا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کی بات پر سمعنا و اطعنا کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم ولایت مانتے ہیں، ادھر ولایت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور جو چیز ہے نہیں، آپ اس کی وجہ سے فرشتوں پر اور انبیاء پر الزام لگا رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام لگا رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی اور ملائکہ کی ولایت اہل بیت نہ ماننے کی وجہ سے سرزنش کی۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو کہ تم لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسے بد عقیدے سے بچائے۔ یہ انبیاء کی توہین ہے، یہ ملائکہ کی توہین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ ہے۔